السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کی قوت یقین ملاحظہ ہو، یہ ہے توکل علی اللہ کا وہ مقام جو شان رسالت کے شایع ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اطمینان و تسکین کی ایک مخصوص کیفیت اپنے حبیب مکرم پر نازل فرمائی، اور حضور کے صدقے حضرت ابو بکر پر بھی اس کا ورود ہوا، جس سے ان کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو گئی۔ حضور 3 دن تک وہاں قیام فرما رہے۔ حضرت اسما، حضرت صدیق کی بڑی صاحبزادی آ کر کھانا پہنچا جاتی، آپ کے صاحبزادے ہر روز کی نئی خبریں دے جاتے، اور آپ کا چرواہا عامر بن فہیرہ رات کو ریوڑ لے کر آتا اور تازہ دودھ پیش کرتا۔ حضرت صدیق کے کنبے کا ہر فرد بلکہ غلام تک اتنے مخلص اور قابل اعتماد تھے کہ کسی نے راز کو افشا نہ کیا، اور گراں قدر انعام کا لالچ ان کے غلام کے دل کو بھی نہ للچا سکا۔ کفار مکہ نے حضور کو شہید کرنے کی جو سازش کی تھی، اس طرح ناکام ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی بات جو ہمیشہ بلند رہتی ہے اس موقع پر بھی بلند ہو گئی۔ سطور بالا کے مطالعے کے بعد اس آیت کی تشریح کے لیے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ایک طالب حق کے لیے اس آیت کا ہر کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کا آئینہ دار ہے، اور حضور کے یار غار کے لازوال صدق اور بے مثال وفا کا شاہد عادل ہے۔ لیکن ستیہ ناس ہو تعصب اور ہٹ دھرمی کا کہ یہ دل سے خلوص، عقل سے فہم، زبان سے اعتراض، حق اور قلم سے اظہار صداقت کی جرأت سلب کر لیتی ہے، اور انسان علم و دانش کے بلند و بال دعووں کے باوجود ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے کہ سننے والے مارے شرم کے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر بلکہ تحریف کرتے ہوئے بعض شیعہ علماء نے جو لکھا ہے وہ اس کی ایک دردناک مثال ہے۔ مناسب تو یہ تھا کہ ضیاء النبی کے صفات ایسے بے معنی مباحث سے پاک رہتے، لیکن محبت اہل بیت کی آڑ میں کسر اسلام کو منہدم کرنے کی جو ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ ان باتوں کو بھی زیر بحث لایا جائے تاکہ سادہ لو عوام کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر متاع ایمان کو گم نہ کر بیٹھیں۔ بعض شیعہ مصنفین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے جنون میں آیت طیبہ پر اس طرح تباہ آزمائی کی ہے کہ دل لرز اٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے تم اس آیت طیبہ کو پیش کرتے ہو اور کہتے ہو کہ آپ کو سفر ہجرت میں رفاقت کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن تمہارا یہ قول بے بنیاد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابو بکر نے رفاقت کی ہوتی تو اسے وجہ شہرت کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ تو از خود ساتھ ہو لیے تھے، اور حضور نے اس لیے ان کو ساتھ چلنے سے نہیں روکا کہ مبادہ کفار مکہ کو مطلع کریں اور اس طرح گرفتار کرا دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو انسان ایسی ہی بے سروپا باتیں کرنے لگتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہجرت کا پروگرام بڑی رازداری سے طے پایا۔ جب کفار قبائل کے نوجوان حضور کے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو حضور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ان کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس راز سے حضرت ابو بکر کو کس نے آگاہ کیا؟ یا حضور نبی کریم نے آگاہ کیا ہوگا یا علی المرتضیٰ نے؟ اگر حضور نے آگاہ فرمایا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضور کو حضرت صدیق پر کامل اعتماد تھا، ورنہ اپنے دشمن کو ایسے رازوں سے آگاہ کرنا قطعاً قرین دانشمندی نہیں۔ اور اگر حضرت علی نے آگاہ کیا تو ماننا پڑے گا کہ آپ کو بھی صدیق اکبر کے صدق و وفا پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے آگاہ کیا۔ اور اگر ان کو منافق سمجھتے الیاذ باللہ آگاہ کیا تو پھر حضرت علی کی وفاداری بھی مشکوک ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے اس راز کو افشا کر کے حضور کو مشکلات میں مبتلا کرنے کا آغاز کر دیا، اور اس لامعنی بات کو کوئی ایماندار قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ صدیق کا ایمان وہ ایمان ہے جس پر خدا کو، رسول خدا کو اور شیر خدا کو مکمل اعتماد ہے، اسی لیے ان کو اس راز سے آگاہ کیا اور شریک سفر ہونے کی سعادت بھی ارزانی فرمائی۔
جب حضرت صدیق کے ایمان کی گواہی علیم بالذات الصدور خدا نے دی اور نبی کریم نے دی اور علی المرتضیٰ نے تصدیق کی، اگر آج کا بے عمل مسلمان صدیق اکبر پر زبانیں تان دراز کرنے کی جرت کرتا ہے تو وہ اپنا ہی کچھ بگاڑتا ہے۔ صدیق اکبر کی شان میں کمی نہیں ہو سکتی۔ خود اس فرقے کے علماء نے ان کے اس الزام باطل کی تردید کی ہے۔ چند حوالے ملاحظہ فرمائیے۔ علامہ فتح اللہ کاشانی اپنی تفسیر منہج الصادقین میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنج شنبہ کی رات مکہ مکرمہ میں امیر المومنین کو اپنی جگہ پر سونے کا حکم دیا اور خود ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں ہمراہ لے کر باہر آئے اور اس غار کا قصد کیا۔ اس سے واضح ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر ہجرت میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ مصنف حملہ حیدری علامہ بازل نے واقعہ ہجرت کے بارے میں جو لکھا ہے وہ درج ذیل ہے، شاید ان دوستوں کے لیے سرمہ چشم بصیرت کا کام دے۔ راوی کہتا ہے کہ دین کے سالار اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اس مکار قوم کے محاصرے سے باہر نکلے اور حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سفر ہجرت کی خبر دے دی تھی، اس لیے وہ ساز و سامان کے ساتھ تیار بیٹھے تھے۔ نبی کریم جب ان کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے سفر کرنے کی ندا سنی۔ حضرت ابو بکر جب اس حال سے خبردار ہوئے تو اپنے گھر سے روانہ ہو کر حضور کے ہمراہ ہو گئے۔ ان دونوں حوالوں سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت صدیق کو اپنے ہجرت کے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا اور انہیں بھی حکم دیا تھا کہ وہ بھی اس سفر میں ہم رکاب ہونے کے لیے تیار رہیں۔ حضور کفار کے محاصرے سے بخیریت نکل کر سیدھے حضرت صدیق کے گھر آئے اور انہیں ہمراہ لے کر مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آخر میں حضرت امام حسن عسکری کی روایت پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ کے اس ارشاد سے اس تعویل باطل کا طلسم ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ تفسیر حسن عسکری میں مروی ہے کہ جب کفار نے حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو جبرائیل امی حاضر خدمت ہوئے، اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا، کفار کی ریشہ دوانیوں کی اطلاع دی اور یہ پیغام الہی بھی گوش گزار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس پرخطر سفر میں ابو بکر کو اپنے ہمراہ لے جائیں۔ کیا اب آپ قاضی نور اللہ شوستری کی بات مانیں گے یا 11ویں امام معصوم حضرت حسن عسکری کے ارشاد کو تسلیم کریں گے؟ تو دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی فائدہ مند اور انفارمیٹک ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔